علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ابھی اتنی جوان نہیں ہوئی تھی، میری عمر تقریباً 15 برس کی تھی۔ اس روز میں اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ اچانک جب میری ماں نے میری خون سے رنگی شلوار دیکھی تو مجھے کہنے لگی، اب تیری عمر گزر گئی ہے ان کھلونوں سے کھیلنے کی۔ میں پریشانی کے عالم میں چارپائی سے اٹھی اور اماں کے پاس جا بیٹھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی، کچھ نہیں بیٹی، تجھے جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک 2 دن کے بعد ہمارے گاؤں کی آمنہ رشتہ لینے کے لیے ہمارے گھر مہمان بنی بیٹھی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اماں نے مجھے بتایا کہ کچھ دن بعد تمہاری شادی ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ ڈھول بجیں گے اور مجھے نئے کپڑے بھی ملیں گے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ایک دن میری ایک سہیلی مجھ سے ملنے آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری شادی بھائی جاوید کے ساتھ ہو رہی ہے۔ بھائی جاوید جو کہ مجھ سے 15 برس بڑے تھے۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا، خیر تو پھر کیا ہوا؟ وہ تو میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ کہنے لگی، ارے پاگل، تم سمجھ نہیں رہی۔ میں نے غصے سے کہا، رہنے دو، میں سمجھنا بھی نہیں چاہتی۔ میری سہیلی مجھ سے ناراض ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ گئی۔ مجھے بھی اس کی ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ اماں کہتی تھی کہ بیٹی چند دن بعد تم اپنے نئے گھر روانہ ہو جاؤ گی۔ دن گزرتے گئے اور آخر وہ دن آ گیا جب جاوید کی بارات ہمارے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کھڑکی سے جاوید میاں کو دیکھا تو وہ کافی خوش لگ رہے تھے۔ بڑے دھوم دھام کے ساتھ ابا جان نے بارات کا استقبال کیا۔ کچھ دیر کے بعد میرا نکاح پڑھایا گیا۔ پھر ایک بڑھیا کمرے میں داخل ہوئی جو کہ ہماری دور کی رشتہ دار تھی۔ مجھے سمجھانے لگی، جب تمہارا شوہر تم سے ہم بستری کرے تو تم زور زور سے چیخیں مارنا، بھلے تمہیں درد ہو یا نہ ہو۔ ایسا کرنے سے تم اپنے مرد کو یہ زہر کرواؤ گی کہ وہ واقعی ایک مرد ہے۔ میں نے ساری باتیں پلوں سے باندھ لی۔ رخصتی کے بعد جب مجھے میرے سسرال لے جایا گیا تو میں کافی حد تک ڈری ہوئی تھی، لیکن میری ساس نے مجھے بڑی محبت کے ساتھ پھولوں سے بھرے بستر پر بٹھا دیا، ایک دودھ کا گلاس لیا اور میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جاوید میاں کمرے میں داخل ہوئے۔ کافی وقت مجھ سے دور بیٹھے سگریٹ پیتے رہے۔ میں چاہتی تھی میرا گھونگھٹ اٹھا کر مجھے اس قید سے آزاد کر دیا جائے۔ جیسے ہی کمرے کے باہر سے سرگوشی سنائی دینے لگی، جاوید میاں جلدی سے بستر پر لپٹ کے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہونٹ چوم لیے۔ پھر مجھ سے دور ہوئے اور ایک اور سگریٹ پینے لگے۔ اس دفعہ پھر پہلے سے زیادہ سرگوشی ہونے کی آواز آئی۔ جاوید نے میرے کمرے کی بتی بند کی اور مجھ پر جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ میں بڑھیا کی سمجھائی بات بھول چکی تھی۔ جاوید نے سگریٹ کا انگارہ میری ران پر لگایا۔ میں درد سے چلا اٹھی۔ کمرے سے باہر کی سرگوشیاں شاید یہی چیخ سننے کے لیے بے تاب تھی۔ میری چیخ کے بعد پھر سناٹا ہو گیا۔ جاوید میاں بھی بجھتے دیے کی مانے ٹمٹمانے لگے۔ اگلے ہی لمحے وہ یہ کہتے ہوئے بستر پر گر پڑے، میں تھک چکا ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ مجھے کب سے اسی اجازت کا انتظار تھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی تو میں ایک خوابوں کی دنیا میں پہنچ گئی۔ دوستو، مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔